حج اور عمرہ ادا کرنے والے جبل سور کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اگر آپ نے اس کی ہسٹری کو سمجھ لیا اور اس کے پس منظر کو جان لیا تو وہاں پر جانے کے بعد آپ کے ذہن میں وہ واقعہ، وہ ہسٹری رہے گی تو آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوگی اور اس کو سمجھنا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہوگا۔ غار ثور جس کی اونچائی سطح سمندر سے 760 میٹر کی اونچائی پر ہے، اور یہ مکہ مکرمہ سے کتنی دوری پر ہے، کتنے فاصلے پر ہے، یہ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس جبل ثور کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں کیا ہے، آیت نمبر 40 میں، اور اس کا جو نام رکھا گیا ہے وہ ایک شخص کے نام پر رکھا گیا ہے جس کا نام ثور بن منات تھا۔ تو جبل ثور یہ پہاڑ کا نام رکھا گیا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت خود ان کی مدد کرے گا، اور اللہ رب العزت نے مدد کی۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، کہ جب کفار و مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے نکال دیا، اس وقت یہ غار ثور میں تھے، اور غار ثور میں یہ 3 دن تک رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو اللہ رب العزت نے کس طرح ان کی حفاظت فرمائی، اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین سے انہیں کس طرح سے محفوظ رکھا، کس طرح سے بچایا، پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ اس میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ جی ہاں دوستو، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت خود ان کی مدد فرمائے گا۔ یاد کرو اس وقت کو جب کفار و مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال دیا تھا، اس وقت یہ غار ثور میں تھے۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، اور جب یہ غار ثور میں جا کر کے بیٹھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر انہوں نے ہمارے قدم کو دیکھ لیا اور ان کی نظر اگر ہمارے پاؤں پر، ہمارے قدم پر پڑ گئی تو یہ ہمیں مار دیں گے، قتل کر ڈالیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی، دلاسا دیا، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجئے، گھبرائیے نہیں، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ ایک روایت بھی یہ بھی ہے کہ میں اور آپ اس غار میں موجود ہیں، 2 تو تیسرا اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی کہ آپ ڈریے نہیں، غمزدہ نہ ہوئیے، گھبرائیے نہیں، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر سکون اور اطمینان کو نازل فرمایا۔ لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها، اللہ رب العزت نے ایسے لشکر کے ذریعے سے ان کی حفاظت فرمائی جس کو ان لوگوں نے نہیں دیکھا۔ مفسرین نے کئی اقوال اس میں ذکر کیے ہیں۔ معالم التنزیل میں صاحب معالم التنزیل نے اس میں 3 اقوال ذکر کیے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے کہ جس لشکر کو دیکھا نہیں، اللہ رب العزت نے اس لشکر کے ذریعے سے ان کی حفاظت فرمائی۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ فرشتوں کی جماعت، اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خاص فرشتے کو نازل فرمایا اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے مدد فرمائی۔ ایک تیسرا قول یہ ہے کہ جنگ بدر میں، بدر کے مقام پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی، اس واقعے کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ رب العزت نے ان کا جو کلمہ ہے، کفار و مشرکین کی جو بات ہے، اللہ رب العزت نے اس کو پست کر دیا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اس کلمے سے کیا مراد ہے؟ اس کلمے سے وہ باتیں مراد ہیں جو انہوں نے آپس میں کی تھیں، یا انہوں نے مشورہ کیا تھا، یا ان کے اقوال مراد ہیں۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ سے وَجَعَلَ كَلِمَةُ السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ رب العزت نے اپنے کلمے کو بلند فرمایا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مراد ہے۔
वजअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रुस्सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलीमे को बुलंद फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे फरमाया अल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी हिकमत से किस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिफाजत फरमाई कि मकड़ी का जाला, वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकड़ी के ज़रिए से जाला तुनवा दिया और कबूतरों के ज़रिए से वहाँ पर अंडे दिलवा दिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक उस गार के अंदर मौजूद रहे और जब वो वहाँ से निकले तो 10वें दिन वो मस्जिद क़ुबा पहुँचे। मस्जिद क़ुबा पहुँचे और वहाँ पर जाकर के उन्होंने क़याम किया। तो अस्मा बिनते अबू बकर यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी और उनके भाई अब्दुल्ला बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए खाना लेकर के आते थे गार के अंदर, जिस वक्त वो 3 दिन तक वहाँ पर मौजूद रहे थे। और कुफ़ार व मुशरिकीन की जो बातें होती थी वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाती थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनके गुलाम आबिर बिन फुहैरा रात के वक्त में दूध लाया करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गार के अंदर जब वो मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर रहे थे वहाँ पर क़ियाम किया था और वहाँ पर ठहरे थे। तो गार सोर का पूरा पस मंज़र कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तफसील के साथ जिक्र फरमाया है। उसकी हिस्ट्री को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। हज और उम्रे से मुताल्लिक और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।